نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد لئن شكرتم لأزيدنكم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے، تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے، بارے دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو جائے، بارے دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو جائے، اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر، نبی کی شان کا منظر، نبی کی آن کا منظر. بعد الحمد و صلات میرے نہایت ہی محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے اس موقع پر جس موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مقاصد پاکستان اور ہمارے اسلام کی قربانیاں. 14 اگست کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا. اس دن آپ کے اور میرا پیارا وطن عزیز آزاد ہوا. آج ہم یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس عظیم نعمت پر شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اس دن کے پیچھے ایک لمبی تاریخ چھپی ہوئی ہے. 14 اگست کا دن جب آج کے نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے خوشی کا دن، وہ دن جس دن گانے بجانے، پٹاخے چلانے، لڑکوں اور لڑکیوں کے مخلوط اجتماع میں بے غیرتی اور بے حیائی کا نام 14 اگست ہے. لیکن 14 اگست کا دن جب میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے ذہن میں کٹتے سر، بہتا لہو اور گرتے لاشیں دکھائی دیتے ہیں. جب 14 اگست کا دن میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو مجھے 18 لاکھ مسلمانوں کی گرتی ہوئی لاشیں، 70,000 چیختی ہوئی عورتوں کی چیخیں جنہیں پاکستان بنتے وقت سکھ اور ہندو اٹھا کر لے گئے تھے وہ سنائی دیتی ہیں. مجھے ان ماؤں اور بہنوں کا وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں چھلانگیں لگا دی، اور مجھے اپنے بزرگوں کا وہ جذبہ دکھائی دیتا ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر بار، مال و دولت، اولاد سب کچھ اس وطن عزیز کے لیے قربان کر دیا. ان سب قربانیوں کی بدولت ہمارا پیارا وطن مارز وجود میں آیا. میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان اتنی قربانیوں کا مقصد کیا تھا. اگر کوئی قربانی دی جاتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا. اتنی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام قائم کیا جائے، یہاں پر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو، یہاں پر نظام خلافت کا آغاز ہو. لیکن عزیزان محترم، ہم اس کے برعکس چل پڑے. وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، جس کو ثانی مدینہ کہا گیا، جس کے لیے ہمارے اسلام نے اتنی قربانیاں دی، اس میں آج 14 اگست کے نام پر بے غیرتی اور بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا. نیوز چینل پر بیٹھ کر لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے پر پھوٹ پھینک رہے ہیں کیا جی ہم آزاد ہو گئے ہیں. بھئی میں پوچھتا ہوں ان سے، کیا تم غیرت سے آزاد ہو گئے ہو؟ جس نعرے پر پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا
لا الہ الا اللہ، آج وہ نعرہ لگانے والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارے سروں پر مسلط ہمارے حکمران اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا آج کے دن پوری قوم سے یہ سوال ہے، میں ہاتھ جوڑ کر اپنی پوری قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 18 لاکھ مسلمانوں کو کیوں شہید کروایا؟ 70,000 ہماری ماؤں بہنوں کو ہندو اور سکھ کیوں اٹھا کر لے گئے؟ پوری قوم سے میں سوال کرتا ہوں کہ ہماری بیٹیوں کے سر کیوں کٹے؟ 1857 سے لے کر 1947 تک ہمارے کتنے علماء کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا، اور ہمارے علماء کو توپوں کے منہوں پر باندھ کر توپوں کو چلایا گیا۔ میں آج پوری قوم سے یہ سوال کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ یہ قربانیاں کس لیے دی گئی تھی؟ ایک انگریز لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دلی میں کوئی ایک بھی ایسا درخت نہیں ہے جس پر مسلمان علماء میں سے کسی ایک عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ مطلب کیا ہے کہ ہر درخت پر علماء کی لاشیں لٹکائی گئی، اتنی خون کی ہولیاں کھیلی گئی اس ملک پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے۔ بتاؤ مجھے، پوری قوم سے میرا سوال ہے اور ان صحافیوں سے بھی میرا سوال ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے نیوز چینل پر بیٹھ کر آج جشن آزادی تو منا رہے ہو، لیکن آپ قوم کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے ان بزرگوں کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالا جائے اور عاشقان رسول پر اسٹیٹ فائر کر کے ان کو شہید کر دیا جائے۔ پوری قوم سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا اس لیے پاکستان بنا تھا کہ یہاں پر میرا جسم اور میرے مرضی کے نعرے لگانے والی چند بے حیا عورتیں روڈوں پر آ کر بے حیائی پھیلائیں اور ہمارے تمام نیوز چینل پوری قوم کو دکھائیں اور ان کی پشت پناہی ہماری حکومتیں کریں؟ اس لیے ہمارے اس پاکستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، اور کیا اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی کہ یہاں پر میچوں کے لیے مساجد کو بند کر دیا جائے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی کہ یہاں پر فورسز بھٹو سمیت مساجد میں داخل ہو کر مساجد کے تقدس کو پامال کریں؟ نہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں؟ اور اس لیے بھی ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں نہیں دی کہ ہم پاکستان بنائیں گے، وہاں جا کر خوبصورت مساجد بنائیں گے۔ آج بھی امریکہ میں پاکستان کی نسبت زیادہ خوبصورت مساجد بن رہی ہیں، اور اس لیے بھی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی کہ پاکستان بنا کر ہم وہاں جا کر صرف نمازیں پڑھیں گے۔ نہیں، آج بھی نمازی ہونے کے اعتبار سے بھارت کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں کی نسبت زیادہ نمازی ہیں۔ ان مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں کیوں دی ہیں؟ یہ میرا آج کا موضوع ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے دی کہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس نظام میں ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو کر خلیفہ وقت سے پوچھے، بتاؤ کہ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ اس نظام کے لیے یہ پاکستان کو بنایا گیا کہ ایک عام عورت بھی کھڑی ہو کر خلیفہ وقت سے پوچھے، بھئی تم کیا کون ہوتے ہو ہم پر حق مہر مسلط کرنے والے، مقرر کرنے والے، جب اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی کہ یہاں پر ایک ایسا نظام قائم ہو جس نظام میں ایک خلیفہ وقت ہے جو جا رہا ہے بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے، بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ صرف ایک خادم ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے، ابھی چند دن پہلے ہمارے اس ملک کے چند وزراء حج کے لیے گئے تو ان کے ساتھ 300 خادم تھے جو سرکاری خزانے پر گئے۔ میں پوچھتا ہوں، آج لوگ یوم آزادی تو منا رہے ہیں لیکن اس آزادی کا مقصد کیوں نہیں بیان کرتے؟ مجھے اس چیز کا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کیوں قربانیاں دی اتنی۔ عزیزان محترم، ایک خلیفہ وقت جا رہا ہے چارج لینے کے لیے بیت المقدس کا، اور اس کے ساتھ صرف ایک خادم ہے اور ایک اونٹنی ہے، اور اس اونٹنی پر راشن بھی ہے، اس لیے 2 آدمی سوار نہیں ہو سکتے، صرف ایک آدمی سوار ہو سکتا ہے۔ تو ایک منزل خلیفہ اونٹنی کے اوپر بیٹھتا ہے اور خادم نکیل پکڑ کر چلتا ہے، تو دوسری منزل وہ خادم اونٹنی کے اوپر بیٹھتا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چلتا ہے۔ ہمیں ضرورت تھی اس نظام کی، لیکن ہم 75 سالوں میں
گانے باجے پٹاخے چلانے اور بے حیائی اور برائی کے کاموں میں لگے. کہیں موٹر سائیکلوں کو سلنسر اٹھایا گیا جو کہ آزادی منایا جا رہا ہے. کہیں لڑکے اور لڑکیاں آپس میں مل بیٹھ کر گانے گا رہے ہیں, کئی نغمے چل رہے ہیں. اور تمام صحافی اس بات پر خاموش ہیں. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ بزرگوں نے اتنی قربانیاں دی, بلکہ میری قوم کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پاکستان پتہ نہیں کیسے بن گیا, کیا آدم کو رات کو خواب آیا اور صبح پاکستان بن گیا. نہیں عزیزان محترم, جس مقاصد کے لیے اس ملک پاکستان کو بنایا گیا تھا, ہم 75 سالوں میں اس مقصد میں ناکام ہیں. لیکن انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب جن مقصد کے لیے پاکستان کو بنا تھا انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وطن عزیز کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت کرنے کی اور جن مقاصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا اس مقاصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.